اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون۔ یہ سورہ یوسف کی آخری آیت ہے جو کل تراویح میں پڑھی گئی۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب، ان کے واقعے میں عقل والوں کے لیے، سمجھنے والوں کے لیے بہت بڑا لیسن ہے، سبق ہے۔ اور یہ کوئی بنائی ہوئی بات نہیں ہے کہ کسی نے بنا کے پیش کر دیا، بلکہ اپنے سے پہلے جو تعلیم آئی ہے، یعنی قرآن سے پہلے، اس کو یہ کنفرم کرتی ہے، سچ بتاتی ہے، اور ہر چیز کی ڈیٹیل ہے، تفصیل ہے، اور ایمان والوں کے لیے صحیح راستہ بتاتی ہے اور ان کے لیے رحمت ہے۔ اس اسٹوری میں 5 کیریکٹر ہیں، 5 کردار ہیں اس کہانی میں، اور 5 سے آپ 5 بہت بڑے بڑے کیا لیسن سیکھ سکتے ہیں پوری لائف کے لیے، پوری زندگی کے لیے۔ جو پیرنٹس ہیں وہ اپنے بچوں کو بتائیں، اور جو یوتھ ہیں ان کے لیے تو اسپیشل ہے۔ یہ تھوڑی سی لمبی ہوگی کہانی ہے۔ یہ کہانی شروع ہوتی ہے ایک خواب سے۔ ایک بچہ خواب دیکھتا ہے اور آ کے اپنے والد کو بتاتا ہے کہ ابا میں نے خواب دیکھا کہ 11 ستارے اور چاند اور سورج مجھے سجدہ کر رہے ہیں خواب میں۔ تو وہ بچے کے فادر جو خود ایک نبی ہیں، یعقوب علیہ السلام، وہ خواب سننے کے بعد کہتے ہیں کہ یہ خواب اپنے بھائیوں کو مت بتانا۔ اچھا، اس کہانی میں 5 کیریکٹر کون کون ہیں؟ نمبر 1 یوسف علیہ السلام، نمبر 2 ان کے فادر یعقوب علیہ السلام، باپ، نمبر 3 ان کے سوتیلے بھائی، دوسری ماں کے 10 بیٹے، 3 ہو گئے۔ چوتھا کیریکٹر ہے پرائم منسٹر کی بیوی، مصر کے پرائم منسٹر کی بیوی، وائف، اور 5واں کیریکٹر ہے اس میں وہاں کا بادشاہ، کنگ۔ تو جب خواب یہ بتاتے ہیں تو ان کے فادر بولتے ہیں کہ یہ خواب اپنے بھائیوں کو مت بتانا، ورنہ ہو سکتا ہے کہ تم سے دشمنی کرنے لگیں گے۔ لیکن آپ کو معلوم ہے کہ جب بچوں میں سے کوئی زیادہ اچھا ہوتا ہے تو اس سے نیچرلی محبت زیادہ ہو جاتی ہے، زیادہ ہونہار، زیادہ ٹیلنٹڈ۔ تو یعقوب علیہ السلام اپنے اس بیٹے سے زیادہ محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو باقی جو 10 بھائی ہیں انہیں تکلیف ہوتی ہے اور وہ میٹنگ کرتے ہیں۔ میٹنگ میں ایک کہتا ہے کہ اسے مار دو، ختم کر دو، دوسرا کہتا ہے کہ نہیں، اسے لے چل کے کنویں میں ڈال دو تاکہ ہمارے فادر جو ہے ہم سے محبت کریں، اس سے نہ کریں۔ میٹنگ کرنے کے بعد وہ اپنے والد کے پاس آتے ہیں اور آ کے کہتے ہیں کہ یوسف کو ہمارے ساتھ کھیلنے کے لیے بھیجیے، وہاں ہم کھیلیں گے، کودیں گے، کھائیں گے، پئیں گے۔
تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں سے بھیڑیا نہ کھا جائے. کہتے ہیں نہیں ہم کس لیے ہیں, ہم 10 لوگ ہیں, پوری ہماری جماعت ہے, اسٹرانگ گروپ ہے, ہم اس کی پروٹیکٹ کریں گے, حفاظت کریں گے. کسی طرح بہلا پھسلا کے لے کے گئے. لے جا کر کے انہوں نے بھائی کو کہاں ڈال دیا؟ کنویں میں ڈال دیا. کنویں میں ڈالنے کے بعد وہ ان کا کپڑا لے کر کے اس پہ خون لگا کر کے آئے. علی والد کو بتایا کہ دیکھیے آپ جو بولے تھے کہ بھیڑیا کھا جائے گا, واقعی یوسف کو بھیڑیا کھا گیا. تو وہ نبی تھے, وہ کپڑا دیکھ کر کے خون دیکھ کر کے پہچان گئے. کہتے ہیں کہ جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے. خون تو لگا دیا تھا, کپڑا ویسے ہی تھا صحیح سلامت. کہا کہ کتنا شریف بھیڑیا تھا کہ کپڑا بھی نہیں پھاڑا, سیدھا سیدھا کھا گیا یوسف علیہ السلام کو. تو بہرحال انہوں نے کہا کہ اچھا اب تو صبر کرنا ہی بہتر ہے. ادھر کیا ہوا کہ کنویں میں جب وہ گرے, اب کتنے دن کنویں میں رہے اس کی ڈیٹیل نہیں ہے, تو ایک قافلہ مصر جا رہا تھا, ایجپٹ. یہ کہاں تھے؟ یہ لوگ فلسطین میں تھے جہاں اب جنگ ہو رہی ہے. تو وہاں کنویں میں ڈالا تھا انہوں نے. وہاں سے ایک کاروان مصر جا رہا تھا, ایجپٹ. وہ لوگ آئے, وہاں رکے, پانی لینے کے لیے کسی کو بھیجا کنویں پر. جا کے ڈالا تو اس میں دیکھا کہ خوبصورت بچہ. وہ چلایا کہ آؤ, ہمیں تو جو مال لے کے جا رہے ہیں اس سے قیمتی سامان مل گیا. کیوں؟ اس زمانے میں بچے اور آدمی ویسے ہی بکتے تھے جیسے آج کل کار اور بائک بکتے ہیں. ان کو لے کر کے چھپا لیا, لے جا کر کے وہاں پہ بیچ دیا. اور اتنے خوبصورت تھے وہ کہ جب وہ مصر کے بازار میں پہنچے تو پورے شہر میں ہنگامہ ہو گیا کہ ایسا خوبصورت بچہ آیا ہے. تو پرائم منسٹر نے اسے خریدا, لے جا کر کے اپنی بیوی کو کہا کہ اسے عزت سے رکھو, ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں گے یا اس سے ہمیں فائدہ ہوگا. بہرحال وہ وہاں رہے. جب جوان ہوئے تو پرائم منسٹر کی بیوی خود ان پر عاشق ہو گئی, اور اس نے ایک بار کہا کہ دروازے بند کر دیے اور کہا کہ میرے ساتھ برائی کرو, غلط کام کرو. تو انہوں نے دروازے کھول کر کے وہ بھاگے. سامنے دیکھا کہ پرائم منسٹر تھا. کہا کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو بیوی نے الٹا الزام ان پہ لگا دیا. کہا کہ آپ کی فیملی کے ساتھ یہ غلط کام کرنا چاہ رہا تھا. لیکن اسی کی فیملی کے ایک شخص نے کہا کہ دیکھو اگر یوسف کا کرتا آگے سے پھٹا ہے تو یہ غلط ہے, اور اگر پیچھے سے پھٹا ہے تو یوسف صحیح ہے اور یہ عورت غلط ہے. تو دیکھا گیا تو کرتا کدھر سے پھٹا تھا؟ پیچھے سے. وہ گھسیٹ رہی تھی نا, پیچھے سے پھٹ گیا تھا. تو پورے شہر میں چرچا ہو گیا کہ کیسی یہ بادشاہ کی پرائم منسٹر کی بیوی ہو کر کے اپنے غلام سے محبت کرتی ہے. اچھا, برائی اس وقت اس طرح عام تھی کہ یہ کوئی بڑی بات نہیں سمجھی جاتی تھی اس سوسائٹی میں. اس کے بعد کیا ہوا کہ جب بدنامی ہو گئی تو ان عورتوں کو خاموش کرنے کے لیے پرائم منسٹر کی بیوی نے شہر کے بڑے بڑے جو لوگ تھے ان کی عورتوں کو دعوت دی. دعوت میں کیا کیا کہ پھل دیا اور اس کے ساتھ ساتھ چاقو دیا کہ کاٹ کے کھاؤ. اور اسی بیچ میں یوسف علیہ السلام کو کہا کہ ان کے پاس سے آ کے جاؤ. اب غلام تھے نا, تو غلام تھے تو مالک کی بات ماننا. اب انہوں پانی وانی لے کے یا کچھ لے کے آئے ہوں گے, تو اتنے خوبصورت تھے کہ قطعن ایدیہن, وہ پھل کاٹنا بھول کر کے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے عورتوں نے. تب پرائم منسٹر کی بیوی نے کہا کہ تم مجھے برا بھلا کہتی تھی, 5 منٹ میں تمہارا یہ حال ہوا, ہاتھ کٹ گیا تمہارا, ہمارے پاس اتنے سال سے ہے یہ,
میرا کیا حال ہوگا. پھر اس نے کہا، دھمکی دی کہ میں جو اس سے کہہ رہی ہوں اگر اس نے وہ کام نہیں کیا، غلط کام، تو اسے جیل میں ڈال دیا جائے گا یا اسے بے عزت کر کے رکھ دوں گی. دھمکی. یوسف علیہ السلام نے دعا کی اللہ سے کہ اللہ، یہ جس برائی کی طرف مجھے بلا رہی ہیں، جیل مجھے اس سے زیادہ پسند ہے. چنانچہ انہیں جیل میں ڈال دیا گیا. جیل میں گئے تو وہاں پہ ان کے ساتھ ساتھ 2 ساتھی اور آئے جیل کے. ان دونوں نے خواب دیکھا. ایک نے خواب دیکھا کہ اس کے سر سے، وہ سر پہ روٹیاں لے کے جا رہا ہے اور پرندے اس روٹیوں سے نکال کے لے کے کھا رہے ہیں. دوسرے نے خواب دیکھا کہ وہ اپنے مالک کو شراب پلا رہا ہے. تو وہ دونوں ان کے پاس آئے اور آ کے پوچھا کہ یہ خواب دیکھا ہے، اس کا مطلب بتا دیجئے. تو انہوں نے خواب کا مطلب بتانے سے پہلے اللہ کے بارے میں بتایا، توحید کے بارے میں بتایا، دعوت دی اسلام کی جیل میں بھی. اور اس کے بعد کہا کہ جس نے یہ دیکھا ہے کہ اس کے سر سے روٹیاں پرندے لے کے کھا رہے ہیں، اس کو پھانسی دے دی جائے گی اور پرندے اسے نوچ کے کھائیں گے. اور جس نے یہ دیکھا ہے کہ وہ اپنے مالک کو شراب پلا رہا ہے، وہ جیل سے نکلے گا، پھر بادشاہ کو وہ شراب پلائے گا. ایسے ہی ہوا. جب وہ آدمی نکل رہا تھا تو انہوں نے کہا کہ جب تم بادشاہ کے پاس جانا تو میرے بارے میں اس کو بتانا کہ ایک بے گناہ جیل میں ہے. لیکن وہ بھول گیا. اب بادشاہ نے خواب دیکھا. کیا خواب دیکھا؟ کہ 7 موٹی گایوں کو 7 پتلی گائیں کھا رہی ہیں اور 7 ہرے بالیاں ہیں اور 7 سوکھے ہوئے ہیں. تو بادشاہ نے صبح میں اٹھ کے پوچھا کہ ایسا خواب دیکھا ہے میں نے، اس کی تعبیر کیا ہوگی تم لوگ بتاؤ. تو انہوں نے کہا کہ ہمیں تو خواب کے بارے میں کچھ معلوم نہیں ہے. تب اس آدمی کو یاد آیا جو جیل سے نکل کے آیا تھا کہ ہم نے خواب دیکھا تھا اور وہ جیل کے اپنے دوست سے پوچھا تھا، اس نے صحیح بتایا تھا. کہا کہ مجھے بھیجیے، ٹائم دیجیے، میں خواب کی تعبیر پوچھ کے آتا ہوں. تو وہ گیا، جا کے پوچھا ایسا ایسا بادشاہ نے خواب دیکھا ہے. تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اس خواب کا مطلب یہ ہے کہ 7 سال خوب غلہ ہوگا، فصل ہوگی، کراپس ہوں گے، اور اس کے اگلے 7 سال کچھ نہیں ہوگا، سوکھا پڑ جائے گا، قحط پڑ جائے گا. اور خواب کی تعبیر بتانے کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا، تدبیر بھی بتائی، پلاننگ، کہ اگلے جو 7 سال آئیں گے ان کے لیے ابھی سے غلہ اسٹور کر کے رکھو. اور اس کا طریقہ بھی بتا دیا. جب اس نے بادشاہ کو آ کے بتایا تو بادشاہ دنگ رہ گیا. اچھا، ایسے آدمی کو ہم نے جیل میں ڈال کے رکھا ہے، جلدی بلا کے لاؤ. بلانے کے لیے آدمی گیا تو انہوں نے کہا کہ نا، میں نہیں جاتا. سوچئے، اب وہ 5 سال تھے، 9 سال تھے جیل میں، دوسرا آدمی ہوتا تو بھاگ کے نکل آتا. انہوں نے کیا کہا؟ بادشاہ کا احسان مجھے نہیں چاہیے، پہلے یہ بتائے کہ مجھ پر جو الزام لگا تھا کہ میں نے پرائم منسٹر کی بیوی کے ساتھ غلط کیا، اس جرم میں مجھے جیل میں ڈالا گیا. پہلے انویسٹیگیشن ہو کہ یہ الزام صحیح تھا کہ غلط تھا. یہ کلیئر ہونے کے بعد ہی میں باہر آتا ہوں، نہیں تو میں یہیں رہتا ہوں. اب وہ آ کر کے بادشاہ کو بولا. بادشاہ نے کہا کہ اس کیس کو میں ہینڈل کرتا ہوں، جج وج کو چھوڑو، میرے سامنے بلاؤ شہر کی عورتوں کو.
اور پرائم منسٹر کی بیوی کو میرے سامنے پیش کرو۔ پوچھا اب بتاؤ تم نے جو یوسف کے بارے میں الزام لگایا تھا وہ صحیح تھا کہ غلط تھا؟ تو انہوں نے کیا کہا؟ الآن حصحص الحق، اب تو سچ بالکل اوپن ہو گیا، کلیئر ہو گیا۔ انا راودتہ عن نفسہ، میں نے اسے غلط کام کرنے کے لیے کہا تھا، وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ، وہ تو بالکل سچا آدمی ہے۔ تو میرے خیال سے شاید زیادہ ٹائم ہو گیا، آج اتنا ہی رہنے دیتے ہیں۔ ہاں نہیں، آپ لوگ اگر بور ہو رہے ہوں گے تو اچھا، ہماری کوشش رہتی ہے کہ 10 منٹ زیادہ سے زیادہ ہو، لوگ بور نہ ہو۔ تو اب جب یہ بادشاہ نے بولا، کہا کہ جا کے بولو کہ تم پر جو الزام لگا تھا وہ غلط ہے، خود الزام لگانے والے بول رہے ہیں کہ ہم نے غلط الزام لگایا تھا، اب تو آؤ۔ عزت کے ساتھ لایا گیا انہیں۔ اب بادشاہ نے کہا کہ میں اس سے اکیلے میں ملوں گا، بلایا اپنے پاس اور کہا انک الیوم لدینا، ہاں کہا کہ تم بھی کچھ کہنا چاہتے ہو کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ میں اپنے آپ کو تو پاک صاف نہیں بولتا ہوں، ہر انسان کا نفس برائی پر آمادہ کرتا ہے اسے، ہاں اللہ تعالیٰ رحم کیا اس لیے میں بچ گیا۔ اب یہاں پہ لیسن دیکھیے، اپنے آپ کو بڑا بنا کے نہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ ان کو چھوٹا نہیں دکھایا کہ وہ بہت غلط تھی ہم بہت اچھے تھے، نہیں، کہا کہ انسان کا نفس تو ایسے ہی برائی پر آمادہ کرتا ہے، تو میں اس لیے بچ گیا کہ میرے اللہ نے مجھ پہ رحم کیا، میرا کوئی کمال نہیں۔ تو بادشاہ نے کہا آج کے بعد سے تو میرا سب سے زیادہ ٹرسٹ وردی، سب سے زیادہ اعتماد اور بھروسے کے قابل ہمارے نزدیک منسٹر تو رہے گا۔ جیل سے اٹھا کے منسٹر بنا دی۔ تو انہوں نے کیا کہا؟ کہا کہ مجھے آپ وزیر خزانہ فائنانس منسٹر بنا دیجئے۔ کیوں؟ یہ جو کرائسس آنے والا اسے میں ہینڈل کروں گا، اس لیے کہ میں ایکسپرٹ ہوں اس کا۔ تو کہا کہ ٹھیک ہے، فائنانس منسٹر تم آج سے۔ اس کے بعد کہانی کی جو پیک ہے وہ آتی ہے، جن وہ حالات شروع ہوئے، غلے جو ہے اسٹور کر کے رکھے 7 سال، پھر قحط آیا، خشک سالی ہو گئی، کچھ نہیں ہوتا تھا، اب پورے ملک سے لوگ آنے لگے۔ ان کے بھائی بھی آئے۔ کون بھائی؟ جنہوں نے کہاں ڈالا تھا؟ کنویں میں ڈال دیا تھا۔ آ کر کے کہا کہ ہم بھی آئے ہیں کچھ لینے کے لیے۔ انہوں نے نہیں پہچانا کہ ہم جس کے سامنے آئے ہیں وہ یوسف ہے، جس کو ہم نے کنویں میں ڈال کے اپنے حساب سے مار دیا، کھپا دیا، ختم کر دیا۔ یوسف علیہ السلام نے پہچان لیا کہ یہ میرے بھائی ہیں۔ تو کیا کیا؟ ان کے حصے کے غلے دے دیے اور ان کی رقم بھی اسی میں ڈال دی، پیسہ اماؤنٹ ان کے بیگ میں۔ اور انہوں نے کہا کہ ہمارا ایک اور بھائی ہے۔ وہ کون بھائی تھا؟ یوسف علیہ السلام کا سگا، یعنی ایک ہی ماں سے 2 بیٹے تھے، یوسف اور بنیامین، اور ایک ماں کے 10 بیٹے۔ کہا اس کے لیے بھی غلہ دیجئے۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اس بار تو میں دے رہا ہوں، اگلی بار اسے لے کے آؤ گے تب دوں گا، نہیں تو نہیں دوں گا۔ تو آئے گھر، جب آ کر کے بیگ کھولا تو دیکھا کہ پیسہ بھی واپس ہے اور غلہ بھی مل گیا ہے۔ تو ابا سے کہے کہ ابو دیکھیے اب کیا چاہیے ہمیں، اگلے بار اس کو بھی بھیجیے، بنیامین کو۔ تو انہوں نے کہا نہیں، مجھے ڈر لگتا ہے کہ پہلے جو تم نے کیا کہیں اس کے ساتھ بھی ویسے ہی نہیں نہ کرو۔ کہا نہیں، ہم قسم کھاتے ہیں ہم اسے لے کر کے آئیں گے۔ تو کہا کہ ٹھیک ہے، اب مجبوری تھی، لے کے جاؤ۔
لیکن کہا کہ الگ الگ دروازوں سے جانا، ایک دروازے سے مت جانا۔ کیوں؟ اب اتنے سارے لوگ ہیں، ایک دروازے سے ہو سکتا ہے کسی کی نظر لگ جائے۔ لے کے گئے۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کو دیکھتے ہی پہچان لیا اور اسے اکیلے میں بلا کے کہا کہ آپ ٹینشن مت لو، یہ لوگ جو کچھ بھی کرتے رہے تمہارے ساتھ اس کی تکلیف بھی مت کرو، انشاءاللہ اب مسئلہ حل ہو گیا ہے۔ اس کے بعد غلہ دیا اور غلے میں وہ بادشاہ کا وہ پیالہ جس سے ناپ کے دیتے ہیں نا چیزیں، اب آج کل کے جی سے تولتے ہیں، پہلے وہ ہوتا تھا بڑا بڑا پیالہ ہوتا تھا، اسی سے ناپ کے رکھ دیتے تھے۔ کہا کہ اس کو چھپا دو اس کے اپنے بھائی کے، سگے بھائی کے بیگ میں۔ اس کے بعد جب یہ لوگ جانے لگے لے کر کے تو اعلان کرا، اے سنو جی تم لوگ چور ہو۔ کہا کہ ہم لوگ چور؟ ہم شریف باپ کے بیٹے، ہم لوگ چور کہاں سے ہو سکتے ہیں؟ کہا کہ بتاؤ اگر تمہارے بیگ میں ہمارا سامان مل گیا تو اس کی سزا کیا ہوگی؟ تو یوسف علیہ السلام کو معلوم تھا کہ یہ کیا بولیں گے۔ کہا کہ جس کے بیگ میں مل گیا اسے آپ رکھ لیجئے گا، یہی ہمارے یہاں سزا ہوتی ہے اس کی۔ کہا کہ ٹھیک ہے۔ شروع کیے چیک کرتے کرتے، لاسٹ میں اپنے بھائی کے بیگ کو دکھایا تو اس میں مل گیا، نکلوایا تو کہا کہ یہ کیا ہے؟ تو بھائیوں نے کیا کہا، اوفو اس نے چرایا تو کون سی بڑی بات ہے، فقد سرق اخ له من قبل، اس سے پہلے اس کا بھائی بھی چور تھا۔ کون بھائی؟ جو سامنے تھا۔ یوسف علیہ السلام نے اسے چھپا لیا، کچھ نہیں بولا، بس اتنا کہا کہ تم لوگ بہت برے آدمی معلوم ہوتے ہو۔ اب وہ لوگ ہاتھ جوڑ کے بولنے لگے کہ بادشاہ اس کا ایک بہت بوڑھا ضعیف کمزور باپ ہے، اسے چھوڑ دیجئے، ہم 10 میں سے کسی ایک کو رکھ لیجئے اس کی جگہ پہ۔ کہا کہ ایسا کیسا ہو سکتا، ہم تو اسی کو رکھیں گے جس کے پاس ہمارا پیالہ ملا۔ اس کے بعد جب یہ لوگ مایوس ہو گئے تو ایک جگہ جا کر کے میٹنگ کی۔ بڑے بھائی نے کہا کہ بھائی میں تو گھر نہیں جاتا، کیونکہ اس سے پہلے ہم نے جو کچھ کیا وہ معلوم ہے، تو اب تم لوگ جاؤ، اللہ تعالیٰ ہی کوئی فیصلہ کرے گا تبھی میں جاؤں گا، میں تو نہیں جاتا۔ تو یہ لوگ پھر گھر آئے۔ گھر آنے کے بعد ان کے فادر نے کہا کہ جاؤ جا کے یوسف اور اس کے بھائی کو تلاش کرو اور اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو، اس لیے کہ اللہ کی رحمت سے صرف کافر مایوس ہوتے ہیں۔ پھر گئے یہ لوگ مصر گئے تو جا کر کے کہا کہ بادشاہ، ان کو معلوم نہیں جسے ہم بادشاہ کہہ رہے ہیں وہ کون ہے، کہ ہم لوگ بہت تھوڑا پیسہ لائے ہیں، آپ صدقہ خیرات کیجئے، اللہ تعالیٰ صدقہ خیرات کرنے والوں کو بڑا بدلہ دیتا ہے۔ تو یہ ایموشنل جو موقع تھا، یوسف علیہ السلام کنٹرول نہیں کر سکے کہ میرے بھائی اس کنڈیشن میں پہنچ گئے کہ بھیک مانگ رہے ہیں آ کر کے۔ تب انہوں نے کہا هل علمتم ما فعلتم بیوسف واخیہ، کیا تمہیں یاد ہے کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا 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 تھا؟ اب ان کا دماغ ہل گیا، ارے یہ یوسف کے بارے میں کیسے جانتا ہے بادشاہ، اور اس کے بھائی کے بارے میں کیسے جانتا ہے؟ پھر انہوں نے تھوڑا غور سے دیکھا تو کہا اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، کیا تم ہی یوسف ہو؟ کہا کہ ہاں انا یوسف وہذا اخی، میں یوسف ہوں، یہ میرا بھائی ہے۔ قد من اللہ علینا، واقعی اللہ نے ہم پر احسان کیا، اور انہ من یتق ویصبر فان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، دو چیزیں جس میں ہوں گی اللہ تعالیٰ اس کو کبھی ضائع اور برباد اور ویسٹ نہیں کرے گا۔ کیا؟
نمبر 1 اللہ سے ڈرے گا، نمبر 2 صبر کرے گا، حالات کا مقابلہ کرے گا۔ اب ان کو ڈر ہوا کہ اب تو ہمیں بھی جیل ملے گی یا اٹھا کے کنویں میں ڈالا جائے گا، لیکن یوسف علیہ السلام نے کہا لا تثریب علیکم اليوم، آج تمہارے اوپر کوئی، میں بولوں گا بھی نہیں کہ تم نے میرے ساتھ برا کیا، اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ اب بہت خوش ہوئے، لیکن ادھر والد صاحب کا کیا حال تھا؟ روتے روتے ان کی آنکھ کی روشنی ختم ہو گئی تھی۔ کہا کہ یہ کرتا لے کے جاؤ، اپنا کرتا نکال کے دیا، لے جا کر کے ان کے چہرے پہ ڈالنا، روشنی آ جائے گی، اس کو کہتے ہیں میریکل۔ تو جب یہ قافلہ وہاں سے نکلا مصر سے، اور کافی دور ہے، ادھر یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ تو باقی جو بھائی گھر میں تھے انہوں نے کہا کہ آپ کا دماغ خراب ہو گیا لگ رہا ہے، یوسف کی یاد میں آپ کا دماغ خراب ہو گیا، آپ کو یوسف کی خوشبو کہاں سے آ گئی؟ بچے بولتے ہیں نا ماں باپ کو، زیادہ اپنے آپ کو اسمارٹ سمجھتے ہیں۔ تو کہا کہ ٹھیک ہے۔ کچھ دن کے بعد جب وہ قافلہ آیا تو واقعی یوسف علیہ السلام کی خوشخبری آ گئی، اور چہرے پہ ڈالا، ان کی آنکھ بالکل صحیح ہو گئی۔ تو کہا کہ میں نے تم کو بولا نہیں تھا کہ اللہ کی طرف سے جو مجھے معلوم ہے وہ تم نہیں جانتے۔ اب اس کے بعد وہ سرنڈر کر گئے، کہا کہ یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا، اے ہمارے والد ہمارے گناہوں کی معافی اللہ سے مانگ دیجیے آپ۔ تو کہا کہ میں تمہارے گناہوں کی معافی اللہ سے مانگوں گا، وہ بڑا معاف کرنے والا، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ اس کے بعد یوسف علیہ السلام نے کہا تھا کہ پوری فیملی کو لے کے آؤ یہاں۔ اب فیملی یہاں سے گئی، مصر گئی، انہوں نے شہر سے نکل کے استقبال کیا، ویلکم کیا، لے جا کر کے تخت پہ، تھرون پہ بیٹھایا، اور اس وقت یہ 11 کے 11 بھائی اور ان کے ماں باپ سجدے میں گر گئے۔ اس وقت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ یا ابتی ھذا تأویل رؤیای من قبل قد جعلها ربی حقا، اے میرے والد یہ وہ خواب کی تعبیر ہے جو میں نے بچپن میں دیکھا تھا کہ 11 ستارے، 11 بھائی، 10 ایک ماں کی اور ایک ان کے بھائی سگے، 11 ستارے، چاند اور سورج، ماں چاند، باپ سورج، یہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ قد جعلها ربی حقا، اللہ نے آج اس خواب کو سچ کر دکھایا۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ مجھے جیل سے نکالا، یہ بھی اس کا احسان ہے، آپ لوگوں کو دیہات سے لایا، وہ بھی اس کا احسان ہے۔ اور پھر دعا کرتے ہیں کہ پروردگار، اے آسمان و زمین کو پیدا کرنے والے، تو ہی دنیا آخرت میں میرا سہارا ہے، توفنی مسلمن والحقنی بالصالحین۔ لاسٹ پوائنٹ کیا کہ مجھے اسلام کی حالت میں موت دیجیے اور نیک لوگوں کے ساتھ جنت میں ملا دیجیے۔ اب یہ سٹوری ہو گئی، اس سے 5 لیسن ہمیں جو یہ سب سے اٹینٹیو ہو کر سننے کی چیز ہے، یہ جو پیرنٹ ہیں بچوں کو بتائیں، جو یوتھ ہیں ان کے لیے اسپیشل ہے۔ پہلا جو کیریکٹر ہے یوسف علیہ السلام، اس سے ہم نے کیا سیکھا؟ نمبر 1 صبر، ہمت، حوصلہ، اللہ پر بھروسہ، اللہ کے فیصلے پہ خوش رہنا۔ دیکھیے، اور جب مصیبت آئے، آزمائش آئے، اس ٹائم ہمت نہیں ہارنا۔ ایک بچے کو
گھر سے نکال کے کہاں ڈالا گیا؟ کنویں میں۔ ایک مصیبت، ہم لوگ بولتے ہیں نا ایک کے بعد ایک مصیبت آ رہی، سمجھ میں نہیں آ رہا۔ کنویں سے نکال کر کے غلامی، یہ دوسری مصیبت، اور غلامی سے نکال کے جیل، یہ کون سی مصیبت ہوئی؟ 3 مصیبتیں بڑی بڑی۔ لیکن ان مصیبتوں سے نکال کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہاں پہنچایا؟ کہاں پہنچایا؟ حکومت کی کرسی پہ، گدی پہ، سنگھاسن پہ۔ اللہ تعالیٰ یوسف علیہ السلام کے ذریعے ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ اگر تم صبر کرو گے، اللہ سے ڈرتے رہو گے، تو اللہ تعالیٰ مشکلات سے نکال کے، چیلنجز سے نکال کے تمہیں کامیابی تک پہنچائے گا۔ پہلا کیریکٹر۔ دوسرا کیریکٹر ہے یوسف علیہ السلام کے بھائی۔ اس سے کیا سیکھتے ہیں آپ؟ اللہ تعالیٰ نے جس کو جو چیز دینے کا فیصلہ کر لیا ہے، جس کو بڑا بنایا ہے، اسے آپ چھوٹا نہیں کر سکتے۔ جس کے لیے جو فیصلہ کیا ہے وہ فیصلہ آپ بدل نہیں سکتے۔ اس لیے انہوں نے کیا کیا؟ سوچا کہ اپنے بھائی کو دور کر کے ہم محبوب بن سکتے ہیں، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا؟ اسی میں ہے واللہ غالب علی امرہ، اللہ جو چاہتا ہے وہ کر کے دکھاتا ہے۔ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، اکثر لوگ نہیں جانتے۔ بھائیوں نے چاہا کہ اسے ختم کر دو، اللہ تعالیٰ نے کیا چاہا؟ اسے بڑا بنانا ہے۔ تو کیسا بڑا بنایا کہ لے آ کے بادشاہت کی کرسی پہ بیٹھایا اور ان کو بھکاری بنا کے ان کے سامنے لے آ کے کھڑا کیا، حالانکہ یہ 10 تھے اور وہ 1 تھے۔ تو کسی کو چھوٹا دکھانے کی کوشش کبھی نہیں کرنا۔ جسے اللہ نے جو مقام، جو مرتبہ دیا ہے اسے ایکسیپٹ کرنا، کیونکہ وہ اللہ کا فیصلہ ہے، اپنے سے کوئی بڑا چھوٹا نہیں ہو سکتا۔ حسد کرنا، جلن کرنا، یہ سب نہیں۔ یہ دوسرا بڑا لیسن ہمارے لیے۔ تیسرا لیسن، یعقوب علیہ السلام کی کیا حالت تھی۔ سوچئے ہمارا نارمل بیٹا اگر ہاتھ سے چلا جائے، جو باپ ہیں ان کو احساس ہوگا، اور وہ اتنا خوبصورت، ان کے دل کی کیا حالت ہوگی؟ روتے روتے آنکھ کی روشنی چلی گئی۔ لیکن امید، ہوپ، اللہ پر بھروسہ کس درجے کا ہے کہ 20 سال گزر گئے، کہتے ہیں اپنے بچوں سے کہ جاؤ یوسف اور اس کے بھائی کو تلاش کرو اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، کیونکہ اللہ کی رحمت سے صرف کافر مایوس ہوتے ہیں۔ یعنی زندگی کے آخری سانس تک بھی انسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ یہ سبق ملتا ہے ہمیں کس سے؟ تیسرے کیریکٹر سے، یعقوب علیہ السلام کے کردار سے۔ ایک اور بڑا لیسن ہے، خاص طور سے ماں باپ کے لیے۔ بچے کبھی کبھی بگڑ جاتے ہیں، ماں باپ بولتے ہیں ارے میں تو اب مایوس ہو گیا ہوں، اس سے یہ نہیں سدھرے گا۔ سوچئے کتنا بڑا بلنڈر انہوں نے کیا۔ نبی کے بیٹے اور اپنے بھائی کی مرڈر کی کوشش کی، لیکن اس کے باوجود کیا یعقوب علیہ السلام مایوس ہوئے؟ ان سے بات چیت بند کی، ان کو بھگایا؟ یہ کبھی کہا کہ نہیں اب یہ نہیں سدھریں گے؟ نہیں، بلکہ ہمیشہ امید کرتے رہے، یہاں تک کہ لاسٹ میں وہ لوگ سدھرے کہ نہیں، معافی مانگے کہ نہیں۔ تو اس سے دوسرا لیسن ہمیں ملتا ہے یعقوب علیہ السلام سے کہ ماں باپ کو آخری سانس تک اپنے بچوں سے کے بارے میں پر امید رہنا چاہیے، ان کی اصلاح کی کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ کبھی یہ نہیں بولنا چاہیے کہ اب تو یہ نہیں سدھرے گا، میں تو اس سے مایوس ہو گیا ہوں، کبھی نہیں۔ اب کتنے کردار ہوئے؟ 3۔ چوتھا، زندگی میں آپ کو برائی کی طرف لے جانے والے لوگ بھی ملیں گے، جیسے پرائم منسٹر کی بیوی نے کیا۔ کس کے ساتھ؟ یوسف علیہ السلام کے ساتھ۔ وہاں پر کیسے ہینڈل کرنا سچویشن کو، یہ پرائم منسٹر کی بیوی سے سیکھنے کا ہے۔ اس نے کیا کہا؟
یہ کرنا ہے، غلط کام کرنا ہے، دھمکی دیتے ہیں نا، آج بھی دھمکیاں مل رہی ہیں، یہ کرو، ہندوستان میں رہنا ہے تو شری رام کہنا، اس طرح کی چیزیں آپ سنتے رہتے ہیں۔ تو آپ کو بائی فورس طاقت کے ذریعے برائی اور گناہ اور برے کام میں پھنسانے کی کوشش ہوتی ہے۔ وہاں پہ کیسے ہینڈل کرنا؟ جیسے یوسف علیہ السلام نے کیا، ٹھیک ہے جیل مجھے منظور ہے لیکن اللہ کی نافرمانی نہیں ہو سکتی۔ کہ اگر یوسف علیہ السلام وہاں پھسل جاتے تو کیا وہ اللہ تبارک و تعالی وہاں تک ان کو پہنچاتا؟ نہیں پہنچاتا۔ تو انہوں نے اپنے اسوے سے ہمیں یہ سکھایا، وہ عورت نے، کہ دنیا میں آپ کو برے لوگ ملیں گے، ان کو اس طرح سے ہینڈل کرنا، ان سے بچنا۔ اب لاسٹ پوائنٹ ہے بادشاہ۔ اگر آپ ذمہ دار ہیں، چاہے گھر کے ذمہ دار ہیں یا کسی ادارے کے، تو آپ کو اگر کوئی مسئلہ پیش آتا ہے تو آپ کو مشورہ کرنا چاہیے۔ جیسے بادشاہ نے خواب دیکھا تو کیا کیا؟ پوچھا کہ بھائی بتاؤ اس کا، وہاں نہیں ملا، جیل میں ملا۔ تو اب یہ نہیں کہ ارے وہ تو مجرم ہے، وہ تو ایکیوزڈ ہے، وہ کیا بتائے گا، بولتے ہیں نا ارے وہ چھوٹا بچہ، وہ ہمیں کیا سکھائے گا۔ نہیں، جب اس کی بات سنی تو کہا بلا کے لاؤ جلدی، وہ تو بڑا انٹیلیجنٹ معلوم ہوتا ہے۔ اور ان کی بات سننے کے بعد اس نے فیصلہ کیا کہ نا، میرے پاس جتنے لوگ ہیں ان سب سے اچھا تو یہ ہے۔ اور معلوم ہے ایک اور چیز میں اس میں، اس وقت جو ان لوگوں کی حالت تھی نا، بنی اسرائیل کی، یعنی یوسف علیہ السلام کی جو قوم ہے، ان کو مصر میں وہی کنڈیشن حاصل تھی جو ہندوستان میں دلتوں کو ہے، کہ دلت کوئی بھی بات سنے، بڑی ذاتی کے لوگ سنتے ہیں؟ نہیں سنتے ہیں۔ لیکن بادشاہ کا اوپن مائنڈ دیکھیے، اس نے جب یوسف علیہ السلام کی بات سنی تو سارے منسٹر کو الگ کر کے کہا کہ آج سے تو میرا سب سے زیادہ بھروسے کے قابل ٹرسٹ وردی منسٹر ہے، اور جو کنٹری کی حکومت کی جو ریڑھ کی ہڈی، بیک بون جو ہوتی ہے، وہ کیا ہوتی ہے؟ فائننس، پیسہ، خزانہ۔ کہا کہ آج سے تم اس کو مالک ہے۔ اور دھیرے دھیرے معلوم ہے، ہسٹورین نے لکھا ہے کہ دھیرے دھیرے اپنی پوری سلطنت، پوری حکومت، پورا راج یوسف علیہ السلام کے حوالے کر دیا، بس اس کے نام کا سکہ چلتا تھا، پورا کنٹرول یوسف علیہ السلام کے ہاتھ میں تھا۔ تو ایک ذمہ دار کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارے انڈر میں جو لوگ ہیں ان میں جو قابل ہے، جو ٹیلنٹڈ ہے، جس کے پاس صلاحیت ہے، اسے وہ ذمہ داری دی جائے، تب جا کر کے ملک ترقی کرتا ہے، گھر ترقی کرتا ہے، حکومت ترقی کرتی ہے۔ تو یہ وہ اسٹوری ہے جس کے بارے میں اللہ نے کہا کہ سب سے بہترین اسٹوری ہے۔ ابھی اس میں لاکھوں حکمتیں ہیں جو ہم ایک گھنٹے میں نہیں بتا سکتے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم لوگ اس کو یاد رکھیں، اپنے بچوں سے شیئر کریں، اپنے دوستوں سے شیئر کریں، اور اس کے مطابق آگے کی یہ جو لیسنس ہیں، آپ نے اندازہ کیا ہوگا، یہ لائف لانگ لیسن ہے۔ پوری لائف میں آپ کی زندگی میں جو حالات آئے ہیں، کیسے ان کو ہینڈل کرنا ہے۔ اور لاسٹ میں سب سے بڑا جو سبق اس سے کیا ہے، کبھی بھی کوئی مصیبت، پریشانی، تکلیف آئے تو اسے نیگیٹو نہیں لینا، پازیٹیو لینا، کہ ہو سکتا ہے کہ اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ خیر نکالے گا۔ کیوں؟ جس طرح یوسف علیہ السلام کو جیل سے نکال کے حکومت پر لایا، اسی طرح انشاءاللہ یہ مصیبتوں سے نکال کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اچھائی کی طرف لائے گا۔ اور پازیٹیو چیزیں یاد کرنا، یوسف علیہ السلام نے جب ان کے بھائی، ان کی فیملی آ گئی، یہ میں کس لیے ذکر کر رہا ہوں، اکثر لوگ نیگیٹو چیزیں یاد رکھتے ہیں، پازیٹیو بھول جاتے ہیں۔ وہاں پہ آپ نوٹ کیجئے، انہوں نے اپنے بھائیوں کے بارے میں کہا کیا ہے، تم نے مجھے کنویں میں ڈالا، دیکھا اللہ تعالیٰ نے مجھے یہاں پہنچا دیا؟ نہیں، کیا بولا، کیا کہا؟ شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے بیچ میں دشمنی پیدا کی۔ دیکھیے، ایک شریف آدمی، بڑے دل کا آدمی کبھی کسی کو ذلیل اور رسوا نہیں کرتا۔
ان کے گناہوں کی ایکسکیوز اور بہانہ خود پیش کر رہے ہیں. میرے بھائیوں کی غلطی نہیں ہے، شیطان نے دشمنی پیدا کر دی تھی. اور اچھائیوں کو یاد کر رہے ہیں کہ اللہ نے جیل سے نکالا، آپ لوگوں کو گاؤں سے دیہات سے یہاں لے آیا، اللہ کا کتنا شکر ہے. یہ نہیں بول رہے ہیں کہ اے اللہ مجھے کنویں میں آپ نے ڈلوایا، اے اللہ مجھے وہ غلامی میں کیوں ڈال دیا، اے اللہ آپ نے جیل میں کیوں ڈال دیا. نگیٹو باتیں نہ یاد کی نہ اسے بیان کیا، ہمیشہ پازیٹیو باتیں بولتے رہے اور سوچتے رہے. یہ بڑے لوگ کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کہانی سے، اس سٹوری سے اپنی زندگی میں رہنمائی اور سبق اور لیسن حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.